ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں، سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ بنیادی طور پہ یہ بات جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بہت سی روایات میں اگرچہ یہ آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر روایات اسرائیلی روایات ہیں، اور روایت یہ آتی ہے مختلف، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، اور چوتھے یا تیسرے یا کسی بھی آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی جان یہی نکال لو، تو ان کی جان وہی نکال لی گئی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو بات جب پتہ چلے جب قرآن اس کو کہتا ہو، صحیح احادیث میں کہیں آیا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کہا ہو جو صحیح سند سے ثابت ہو، اور یہ پھر اس پہ بھی قرینہ یہ ہے کہ زیادہ قرائن غالبوں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آتی اگر تو وہی کے ذریعے اطلاع ہوتی نا، وگرنہ اور کون ہے جس کو یہ بتایا جائے؟ آپ خود سوچیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اس کا علم کیسے آ سکتا تھا؟ کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہ بات تو انبیاء علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی، وہ اس بات کو ارشاد فرما سکتے تھے، اور ان سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ رہ گئی یہ بات سیدنا مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے کی، ان کا زندہ ہونا اور قرب قیامت میں نازل ہونا، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ فقہا نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور موت پر بحث کی ہے اور زمین پہ آنے پہ بحث کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں متواتر احادیث سے ثابت ہیں، اور اہل سنہ نے ہر جگہ لکھا ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام رفع اور نزول، وہ اٹھائے بھی گئے اور قرب قیامت میں وہ واپس بھی تشریف لائیں گے۔ آپ کبھی قرآن کریم پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بشارت دی کہ ایک بچہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام، اور ہم نے کہا کہ فی المہد وکہلا، یہ جو لڑکا بچہ پیدا ہوگا نا تو ماں کی گود میں بھی گفتگو کرے گا، سورہ آل عمران میں، اور جب وہ پختہ عمر کا ہو جائے گا تو بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ ولادت کے بعد بات کرنا شروع کر دے تو یہ تو ایک کھلا ہوا معجزہ اور کرامت ہے، یہ تو ایک کھلی ہوئی ایسی چیز ہے جو انہونی ہے۔ اس بچے کا کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے خود کہ حق تعالی شانہ نے جو کرم فرمایا تھا حضرت مریم پہ، اور جو انہیں کہا تھا اللہ نے پورا کیا۔ آگے جو آتا ہے کہ پختہ عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا، تو پختہ عمر میں تو سارا جہان ہی بات کرتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی گونگا ہو وہ بات نہیں کرتا، یا مریض ہو وہ بات نہیں کرتا، باقی تو سب بات کرتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ کہنا وکہلا، اور وہ اللہ کا بندہ ہے مسیح علیہ السلام ایسے ہوں گے جو پختہ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، اس میں کیا معجزہ ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جس طرح وہ ایک غیر معمولی طریقے پہ ملاپ کے بغیر دنیا میں آ رہا ہے، بالکل اسی طرح وہ ایک غیر معمولی طریقے سے اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ اس دنیا میں غیر معمولی طریقے سے بھیجا جائے گا، اور اس وقت اس کا آنا، اس کی پیدائش، اس کا اٹھانا، اس کا آنا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو عام انسانوں کی روٹین سے ہٹ کے ہوں گی، اور پھر آ کر وہ کسی اور دنیا جہان کا باشندہ نہیں ہوگا کہ کہیں اور سے آ کے اور اس دنیا میں آ کے وہ بول ہی نہیں پا رہا، وکہلا، اور جب پختہ عمر میں وہ آئے گا اس دنیا میں تو بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس آیت کی وجہ سے بھی، اور متواتر احادیث اس معاملے میں ان سب میں یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام حیات ہیں،
اور وہ آئیں گے اور لوگوں سے آ کے بات کریں گے۔ تیسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق ہمیشہ سے علماء میں اختلاف رہا ہے۔ جن لوگوں پہ تصوف غالب ہے، صوفیہ، وہ نہ صرف یہ کہ ان کی حیات کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور زندہ ہیں اور ملتے ہیں، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علماء کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے زمانے میں تھے اور خدا کے نبی نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فتاویٰ میں کہا ہے کہ خضر علیہ السلام کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے، کیونکہ قطعی اور یقینی طور پہ ثابت نہیں ہے، تو کوئی انہیں حیات ہی نہیں مانتا، زندہ ہی نہیں مانتا، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے ایک بہت اچھے بندے تھے، خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اپنے وقت پہ آئے اور انتقال فرما گئے، بس قصہ ختم۔